علیک الکتاب والحکمہ، اور آپ پر اللہ نے کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ اب یہاں وہی بات کہ کتاب سے مراد تو قرآن کریم ہے، یہ وحی ہے جس کو وحی جلی کہا جاتا ہے۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں حکمت سے مراد وہ وحی ہے جو قرآنی وحی سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل، آپ کے قلب مبارک پر القاء کی، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں یا سنت کہتے ہیں، اسی کو حکمت کہا جاتا ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی کسی آیت کی تشریح اگر اپنے الفاظ میں فرماتے ہیں یا کسی معاملے میں اپنی جانب سے کوئی ہدایت جاری فرماتے ہیں تو وہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے، وہ بھی وحی ہی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جیسے قرآن کریم امت کے لیے قانون اور دلیل ہے، ویسے ہی حدیث اور سنت بھی امت کے لیے قانون اور دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو ایک 22ویں پارے میں جہاں ہدایات دی وہاں یہ فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ یاد رکھو، تذکرہ کرو ان چیزوں کا جو آپ کے گھروں میں تلاوت ہوتی ہیں، اللہ کی آیات اور حکمت۔ اب ازواج مطہرات کے گھروں میں یہ دو چیزوں کی تلاوت ہوتی ہے، ایک اللہ کی آیات کی اور دوسرے نمبر پر حکمت کی۔ تو اللہ کی آیات سے تو مراد قرآن کریم ہے، حکمت سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے وہی بات فرمائی کہ حکمت سے مراد حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے گھروں میں جو اپنی جانب سے کچھ ارشاد فرماتے تھے تو اس سے حکمت قرار دے کر اللہ جل جلالہ نے ازواج مطہرات کو پابند کیا کہ اس کو بھی یاد رکھو، کیونکہ ازواج مطہرات ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی امت کے سامنے پبلک کی ہے، امت کے سامنے اس کی رونمائی کی ہے کہ پیغمبر کی گھریلو زندگی کیسے ہے۔ یاد رکھیے عام آدمی چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کی گھریلو زندگی میں پرائیویسی ہوتی ہے، لیکن پیغمبر کی گھریلو زندگی میں بھی پرائیویسی نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ تعالیٰ امت کے لیے پبلک کر دیتا ہے، کیونکہ امتی نے گھریلو زندگی کیسے گزارنی ہے؟ پیغمبر کی گھریلو زندگی کے مطابق گزارنی ہے۔ اور یہ ایک حکمت ہے کثرت ازواج کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم فرمایا، کیونکہ آپ کی بیرونی زندگی کو دیکھنے والے بے شمار صحابہ تھے جنہوں نے آپ کی بیرونی زندگی کو دیکھا اور ہمارے لیے اس کو محفوظ کیا، اس کو بیان کیا۔ اب گھریلو زندگی امت کے سامنے اگر بیان کرنے والی ایک زوجہ مطہرہ ہوتی تو ایک زوجہ مطہرہ اس قدر وثوق کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ بیان نہ فرماتی جس طریقے سے 11 ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو دیکھا اور امت کے سامنے بیان فرمایا۔ چنانچہ آج مسلمانوں کی گھریلو زندگی ساری کی ساری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ازواج مطہرات کی بیان کردہ روایات کے گرد گھومتی ہے کہ انہی ازواج مطہرات نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں طرز عمل کیسا تھا، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا، اور ان روایات کی روشنی میں ایک امتی اپنی گھریلو زندگی گزارتا ہے۔